رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الثقلين وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين بعد از حمد و ثنا میرے لائق صد عزت و تکریم چمنستان زہرا کے للاتے ہوئے پھول آل رسول میرے سیدی و مرشدی پیر و مرشد کے جگر گوشہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید اسکندر شاہ صاحب آستانہ علیہ خواجہ نگر شریف پیر طریقت رہبر شریعت جناب عبدالولی شاہ صاحب زیدہ مجدہو پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید بلال حسین شاہ صاحب کلندری آستانہ علیہ بتی شریف شیخ الحدیث والتفسیر مجاہد اہل سنت استاد العلماء والفضلاء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شاکر ضیائی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ جملہ علماء کرام چونکہ کثیر تعداد میں جلوہ گر ہیں میں ہاتھ جوڑ کے انتہائی معذرت کے ساتھ سب علماء میرے سر کے تاج ہیں چونکہ مجھے جو وقت دیا گیا انشاءاللہ اسی کے اندر میں اپنی گفتگو کو کلوز کروں گا اس لیے جملہ علماء کرام عوام اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چونکہ علامہ اظہار الحق صاحب نے خوبصورت اور علمی گفتگو فرما دی ہے اور قبلہ شیخ الحدیث صاحب باقی جید علماء کرام بیٹھے ہیں تو ان کے سامنے میں طالب علم ایک سبق ہی سناؤں گا چونکہ میرا انداز اپنا ہے آپ جتنے احباب بھی ہیں آپ یہاں پہ بالخصوص علامہ محمد رضوان ضیائی صاحب جنہوں نے اپنے اس گھر کے اندر آقا کے میلاد کی محفل سجائی ہے دراصل یہ رب کے احسان کا شکر ادا کرنے کے لیے سجائی گئی ہے تو اس لیے جتنے احباب آپ بیٹھے ہیں میرے خیال میں آپ چونکہ فوتگی پہ نہیں آئے کسی تیسرے پل پہ یا 40ویں پہ نہیں آئے جو بھی آقا کی ولادت کی خوشی میں آیا ہے یہ چادریں اتاریں گھٹنے چھوڑیں یہ بانگے کہ نہیں جن کے ہاتھوں میں عشق رسول کا دم ہے جن کی زبانوں کے اندر عشق رسول کا دم ہے ہاتھوں کو اٹھا کے چون کے کہہ دیں سبحان اللہ آخر تک جتنے احباب ہیں آپ سب چونکہ یہاں پہ کملی والے کے غلام بیٹھے ہیں زبانوں کو آپ نے حرکت لانا ہے ایک بار پھر چون کے کہہ دیں سبحان اللہ میں اپنے اسی انداز میں بلا تمید بات کرنے لگا ہوں چونکہ ٹائم بالکل مختصر دیا گیا ہے قبلہ شیخ الحدیث صاحب بیٹھے ہیں آئے سنیں جس نبی کے میلاد کی محفل میں آج آپ آئے ہیں اس نبی کی خوشی کی آمد کی خوشی ہم کیوں مناتے ہیں رب کائنات نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہ رب کائنات نے مومنوں پر احسان فرمایا اب چونکہ ظاہر ہے جس پر احسان ہوتا ہے وہی رب کا شکر ادا کرے گا تو آپ جو بیٹھے ہیں آقا کا میلاد منانے والے خوش نصیب ہیں آپ کہ اللہ نے آپ کو اپنا شکر ادا کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے اب کس بات کا شکر ہے مولا تو نے کون سا احسان کیا تو نے ہمیں ہاتھ دیے مولا تو نے احسان نہ جتلایا
آنکھیں دی احسان نہ جتلایا، پاؤں دیے احسان نہ جتلایا، دل دیا احسان نہ جتلایا، دماغ دیا احسان نہ جتلایا، ماں باپ دیے احسان نہ جتلایا، اولاد دی احسان نہ جتلایا۔ مولا تو نے ساری زندگی کے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، احسان نہیں جتلایا۔ باری جب اپنے محبوب کی آتی ہے مولا تو فرماتا ہے میں نے مومنوں پہ احسان فرمایا ہے۔ آواز آتی ہے میرے بندے میری بارگاہ میں ہاتھوں کی کمی نہیں، میری بارگاہ میں آنکھوں کی کمی نہیں، میری بارگاہ میں پاؤں کی کمی نہیں، میری بارگاہ میں جسم کی کمی نہیں ہے۔ ایک ٹوٹ جائے گا دوسرا عطا کروں گا۔ میری بارگاہ میں فقط کمی تھی، ایک ہی محبوب تھا جو تمہیں عطا فرمایا ہے، میں نے اس لیے تم پہ احسان فرمایا ہے۔ تو اس لیے احسان کا طریقہ قرآن فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ وہ رب ہم بندے، وہ خالق ہم مخلوق ہیں، اس کے احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ نہیں دے سکتے۔ کر کیا رہے ہیں مولا تو نے احسان فرمایا ہے، ہم یہ ذکر کی محفل سجا کے تیرا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اب شکر کا طریقے دو ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی بجائے اس کے تم مصلی ڈال کے نوافل پڑھو، یہ بھی رب کا شکر ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ تسبیح لو، رب کی تسبیحات پڑھو، رب کا شکر ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا جب یہ ٹھیک ہے یہ نعرے کیوں لگاتے ہو، محفلیں کیوں سجاتے ہو؟ میں نے کہا ملا جی شاید تو نے قرآن نہیں پڑھا، رب کا قرآن ہمیں شکر کا طریقہ بتا رہا ہے۔ کہا میں نے بھی قرآن پڑھا۔ میں نے کہا قرآن اسی کو سمجھ آتا ہے جو عشق مصطفیٰ کی نگاہ سے پڑھتا ہے، بغیر عشق مصطفیٰ کے قرآن سمجھ نہیں آتا۔ اٹھا رب کا قرآن کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کیا کرو۔ اب چرچا مصلی ڈال کے نہیں ہوتا، چرچا تسبیح لے کے نہیں ہوتا، چرچے کا مطلب یہ ہوتا ہے گلی کوچوں میں نکل کر کوئی سننے والا ہوتا ہے، کوئی سنانے والا ہوتا ہے، کوئی جلسے میں آ کے بیٹھ کے نعرے لگانے والا ہوتا ہے، کوئی نبی کریم کی شان سنانے والا ہوتا ہے۔ تو یہ رب کی نعمتوں کا چرچا ہے۔ تو یقیناً یہ داد کے لائق ہیں علامہ رضوان صاحب کے جنہوں نے گھر کے اندر یہ محفل پاک سجائی ہے۔ رب کریم ہمارا آنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں دو تین باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ کریم نے ہمیں وہ لجپال نبی عطا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ منصب نبیًا میرا نبی وہ نبی ہے جس نبی کی آمد پہ آج اگر کوئی خفا تو ناراض آپ بھی نہ ہوا کریں، رب کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ان بدبختوں میں نہیں رکھا۔ آئے جب نبی کریم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، ایک یہودی راہب ہے، کتاب تورات کا عالم، انجیل کا عالم، سارے صحائف کو اس نے پڑھا ہوا ہے۔ آسمانی دنیا پہ اس نے دیکھا، آسمان پہ ایک ستارہ چمکا، اس نے آواز دی یا معاشر الیہود، اے یہودیوں کی جماعت جمع ہو جاؤ۔ کہا کیوں؟ سارے یہودی جمع ہو گئے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے آج وہ ستارہ طلوع ہوا ہے جس ستارے کی نسبت اس آخری نبی کے ساتھ تھی کہ جب وہ آخری نبی آئے گا یہ آسمان میں ستارہ طلوع ہو جائے گا۔ جاؤ پتہ کرو کس کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے۔ جاتے ہیں مکہ کے اندر، جس گھر میں جاتے ہیں بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ یہودی ان کو لے کے چلتا ہے۔ گھروں کے اندر گھومتے گھومتے بچوں کو دیکھتے دیکھتے جناب عبد المطلب کے گھر آتا ہے۔ کہا سنا ہے آپ کے گھر آپ کا پوتا ہوا ہے؟ کہا جی ہوا ہے۔ کہا ہمیں دکھاؤ گے؟ کہا آئیں دکھاتے ہیں۔ جب جناب عبد المطلب نے میرے اور آپ کے لجپال نبی کو سامنے لایا، اس یہودی نے دیکھا آپ کے اس رخسار کو، آپ کے اس جلوہ کو، اس حسن کو دیکھتا ہے۔ کہا ابو طالب، اے عبد المطلب مجھے اس کے پاؤں دکھائیں۔ جب پاؤں کو دیکھا، پاؤں کے نیچے جو لائنیں تھیں، یہودی نے دیکھا، اپنے یہودیوں سے کہنے لگا او یہودیوں سنو، اس بچے کے پاؤں کے نیچے جو لائنیں ہیں یہ لائنیں
जनाब इब्राहिम के जो कदमैन का नक्श था उससे मिलती हैं। फिर कहा मुझे इसकी पीठ दिखाई जाए। जब पीठ देखी इस यहूदी ने चीख मारी, कहा यहूदियों सुनो, आज नबूवत बनी इसराइल से निकल के बनी इस्माइल के पास चली गई है। कहा क्या हुआ है? कहा जो आखिरी नबी आने वाला था, जो आखिरी नबी आ रहा था, फरमाया वो नबी अब बनी इसराइल से निकल के बनी इस्माइल की औलाद में वो नबी आ गया है। तो इसलिए उस वक्त भी यहूदी मेरे नबी की आमद पे चीखे थे। आज भी यहूदियों के चेले आमद मुस्तफ़ा पे चीखते हैं। लेकिन सुन्नी ये याद रखना, हम किसी के कहने पे आका का जिक्र, आका के नारे नहीं रोकते हैं, इसलिए कि करीब ही मेरे पीर व मुर्शिद का मज़ार पुनअनवार है। आज दुनिया के अंदर कोई माई का लाल उठ के मेरे पीर व मुर्शिद ख्वाजा खाजगा पीर सैयद अनवर शाह का नारा नहीं रोक सकता। आज दुनिया उनके नारे लगाती है, लगते रहेंगे। आज पीर चले शाह सरकार के नारे लगते हैं, लगते रहेंगे। ख्वाजा मोहड़वी कासिम रहमतुल्लाह अलैह के नारे लगते हैं, लगते रहेंगे। जनाब ताजदार गोलड़ा पीर मेहर अली शाह के नारे लगते हैं, लगते रहेंगे। मेरे पीर सियाल के नारे लगते हैं, लगते रहेंगे। पीर पठान के नारे लगते हैं, लगते रहेंगे। ख्वाजा अजमेरी के नारे लगते हैं, लगते रहेंगे। दाता हजवेरी के नारे लगते हैं, लगते रहेंगे। बाबा फरीद के नारे लगते हैं, लगते रहेंगे। सुल्तान बाहू के नारे लगते हैं, लगते रहेंगे। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के नारे लगते हैं, लगते रहेंगे। सरकार गौस के नारे लगते हैं, लगते रहेंगे। जब दुनिया का कोई माई का लाल अल्लाह के वलियों के नारों को नहीं रोक सकता, सुनियो जुमला दे रहा हूँ, सुन के सुभान अल्लाह कहना है। जब इन सारे वलियों के नारों को कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है, तो जिस दर से, जिस गली से इन अल्लाह के वलियों को फकीरी मिली है, उस मदीने वाले का नारा भी कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए ये सुन्नी कल भी नबी का नारा लगा रहा था, आज भी नारा लगा रहा है। लेकिन याद रखना, मैं और आप नारा न भी लगाएं, वो रब है जिसने नबी का जिक्र इतना बुलंद किया है कि जिस दौर के अंदर भी दुनिया वाले उठ के मेरे नबी के जिक्र को रोकते हैं, रब कोई ऐसा आशिक खड़ा कर देता है कि हर जबान पे नबी का नारा लगता है। जमाना मेरे आला हजरत का है, दुनिया वालों ने नबी के बारे में बातें की, जनाब आला हजरत ने सबके मुंह बंद कर दिए। आज की सदी के अंदर हर तरफ से मेरे नबी की कभी खत्म नबूवत पे हमले हुए, कभी नामूस रिसालत पे हमले हुए, कभी नबी के मिलाद पे हमले हुए। रब्बे कायनात ने हमें वो मर्द कलंदर अता फरमाया जो व्हील चेयर पे बैठ के फैजाबाद की धरती में आंधियों के अंदर, सख्त सर्दी के अंदर 12,000 शेल अपनी छाती पे खा के, जिसने रसूलुल्लाह की नामूस का, खत्म नबूवत का, रसूलुल्लाह के इश्क का वो नारा लगाया है। आज रमज़ान हो या खत्म कुरान हो, छोटी ईद हो, बड़ी ईद हो, 14 अगस्त हो या 6 सितंबर हो या 23 मार्च हो, जो भी दिन हो, हर जबान पे एक ही नारा लगता है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो इसलिए वो रब अपने नबी का जिक्र बुलंद करने के लिए किसी मर्द मुजाहिद को मैदान में लेके आता है। आए, आखिरी बात कर रहा हूँ। अल्लामा रिजवान साहब ने ये अपना घर सजाया महफिल मीलाद के लिए। याद रखें, लोग पूछते हैं कि तुम ये सब कुछ करते हो, क्या सहाबा इकराम ने किया, क्या सहाबा ने मीलाद मनाया है? मेरी ये मशहूर बात, मैं फिर वो बात करने जा रहा हूँ, सिर्फ आपका ज़ौक़ ताज़ा करने के लिए। उसके बाद क़िबला शेखुल हदीस साहब खूबसूरत हमको अपने मलफूज़ात से नवाजेंगे। लोग पूछते हैं कि किस सहाबी ने, अल्लामा साहब ने बड़ी खूबसूरत इल्मी गुफ्तगू इन्होंने कर दी है। मैं अपने अंदाज में बात कर रहा हूँ कि आओ हम भी सवाल करते हैं कि जो तुम हमसे पूछते हो किस सहाबी ने मीलाद मनाया,
ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایسا صحابی بتاؤ جس نے میرے نبی کا میلاد نہ منایا ہو۔ ہر صحابی نے منایا ہے، انداز اپنے اپنے تھے، ہر بندے کا اپنا انداز تھا۔ صحابہ سے اوپر کی بات کر رہا ہوں، صحابہ تو صحابہ ہیں۔ میرے نبی کا ذکر اللہ کے بھیجے ہوئے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام نے میرے نبی کی آمد کا ذکر فرمایا ہے۔ کیسے فرمایا ہے؟ محبت کے جملے سنیں، سبحان اللہ کہنا۔ جناب آدم علیہ السلام آتے ہیں، آ کے اعلان فرماتے ہیں کائنات والوں میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں، شانوں والا نبی آنے والا ہے۔ جناب شیس آتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کائنات والوں شانوں والا نبی آ رہا ہے۔ جناب نوح آتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کائنات والوں شانوں والا نبی آ رہا ہے۔ جناب ادریس آتے ہیں، اعلان کرتے ہیں لوگوں شانوں والا نبی آنے والا ہے۔ جناب دانیال آتے ہیں، اعلان کرتے ہیں لوگوں شانوں والا نبی آنے والا ہے۔ جناب شعیب آتے ہیں، اعلان کرتے ہیں لوگوں شانوں والا نبی آنے والا ہے۔ جناب زکریا آتے ہیں، اعلان کرتے ہیں لوگوں شانوں والا نبی آنے والا ہے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ آتے ہیں، اعلان کرتے ہیں لوگوں شانوں والا نبی آنے والا ہے۔ جناب اسماعیل ذبیح اللہ آتے ہیں، اعلان کرتے ہیں لوگوں شانوں والا نبی آنے والا ہے۔ جناب یوسف آتے ہیں، اعلان کرتے ہیں لوگوں شانوں والا نبی آنے والا ہے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ آتے ہیں، اعلان کرتے ہیں لوگوں شانوں والا نبی آنے والا ہے۔ جناب عیسیٰ روح اللہ آتے ہیں، اعلان کرتے ہیں لوگوں میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں، میرے بعد جو نبی آئے گا احمد نام ہوگا، بڑی شانوں والا ہوگا۔ آج میلاد سجانے والوں، علامہ رضوان صاحب کے گھر میں آ کے نبی کا نعرہ لگانے والوں سنو، آج نعرہ میں اور آپ نہیں لگا رہے، یہ وہ نعرہ ہے جو جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء نے لگایا تھا، شانوں والا نبی آنے والا ہے۔ آج یہ سنی اپنے گھر کو سجا کے، اپنی گاڑی کو سجا کے، اپنی دکان کو سجا کے، سینے پہ نقشے نالین لگا کے، گھر پہ جھنڈا لگا کے، گاڑی پہ جھنڈا لگا کے یہ اعلان کرتا ہے کائنات والوں سنو، جو جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک ہر نبی نے نعرہ لگایا تھا، شانوں والا نبی آنے والا ہے۔ آج ہم یہ میلاد کی محفل سجا کے 12 ربیع الاول کو جلوس نکال کے یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ آج ہم انہی انبیاء کرام کے نعرے کو لے کے نکلے ہیں کہ انہوں نے نعرہ لگایا تھا شانوں والا نبی آنے والا ہے۔ ہم یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ کائنات والوں وہ نبی آنے والا نہیں، مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا ہے۔ تو آج ہم اسی نعرے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دعا ہے رب کریم ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ یاد رکھیں یہ محبت کے سودے ہوتے ہیں، محبت کے ساتھ بیٹھا کریں۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ کے دور کے اندر ایک بندہ ہے، یہ مشہور زمانہ روایت ہے، لیکن چونکہ آج محفل ایسی ہے میں صرف 2 منٹ میں یہ کر کے آخر میں 2 منٹ کی اپنی محبت کی گاڑی چلا کے مائک چھوڑ دوں گا۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ آپ کا زمانہ، یہ خصائص کبریٰ کے اندر روایت موجود، فرمایا ایک بندہ گناہگار ہے، تو اتنا گناہگار کہ لوگ تنگ آگے دعائیں مانگی مولا سے موت دے، اس سے ہماری جان چھوٹے۔ فرمایا کرنا رب کا یہ ہوا کہ رب کائنات نے 200 سال کی عمر میں اسے موت عطا فرما دی۔ اب جب مرا لوگوں نے کہا کوئی نیک عمل تو کیا نہیں، لہٰذا اس کی میت کو اٹھائیں، اسے گندگی کے ڈھیر پہ پھینک کے آئیں۔ ادھر اس کی لاش کو اٹھایا، گندگی کے ڈھیر پہ پھینکا، ادھر رب کریم نے جناب جبریل کو موسیٰ کلیم اللہ کے پاس بھیجا، اے جبریل جا پیارے کلیم کے پاس کہ پیارے کلیم آپ کے ہوتے ہوئے میرا ایک نیک بندہ گندگی کے ڈھیر پہ پڑا ہوا ہے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ بندوں کو لے کے چلتے ہیں، اس کی لاش کو اٹھاتے ہیں، اس کو غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں۔ اعلان فرمایا کہ رب کا حکم ہے جس نے جنت جانا ہے آ کے اللہ کے اس بندے کا جنازہ پڑھے، رب جنتی فرما دے گا۔ دنیا والوں نے اعلان سنا، جوگ در جوگ لوگ آتے گئے۔ جب جناب موسیٰ کلیم اللہ جنازہ پڑھاتے ہیں لوگ آگے بڑھ گئے، حضرت اس کا چہرہ تو دکھائیں، کون اللہ کا ولی ہے جس کا جنازہ پڑھنے سے ہم جنتی ہو رہے ہیں؟ جملہ سننا، سارے لوگ آگے بڑھے، جب چہرہ نگاہ کیا لوگ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، پیارے کلیم یہ کیا کیا؟ یہ تو وہی گناہگار ہے جس سے ہم پناہ مانگتے تھے،
आपने इतना बड़ा ऐलान क्या कर दिया। रब कायनात की बारगाह में अर्ज़ की, मौला लोग कुछ और कह रहे हैं, तेरा हुक्म कुछ और है। आवाज़ आई प्यारे कलीम, जो लोग कहते हैं वो भी ठीक है, जो मेरा हुक्म है वो भी ठीक है। मौला राज क्या है? कहा प्यारे कलीम कोई शक नहीं, ये गुनाहगार था, सारी ज़िंदगी इसने गुनाह किए, लेकिन इसकी एक नेकी मुझे ऐसी पसंद आई कि मैंने 200 साल के गुनाहों को माफ़ फरमा दिया है। मौला नेकी कौन सी है? कहा प्यारे कलीम ये सारा दिन बाहर गुनाह करता, रात को घर जाता, तुझ पे जो किताब तौरात मैंने नाज़िल फरमाई है ये उसे खोलता, फ़नज़र अला इस्मे हबीबी, इसकी नज़र मेरे आखिरी महबूब नबी जो आएगा उसके नाम पे पड़ती, ये उसको देखता, चूमता, आंखों से लगाता, फिर उस पे दुरूद पढ़ता। फरमाया मुझे इसकी ये अदा इतनी पसंद आई है, मैं रब करीम ने इसके 200 साल के गुनाहों को माफ़ फरमा दिया है। तो यार जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का एक बंदा मेरे और आपके नबी के नाम को चूमे, आंखों से लगाए, दरूद पढ़े, रब उसके 200 साल के गुनाहों को माफ़ फरमाता है। हुक्म भी फरमाता है जो भी इसके जनाजे में आएगा रब उसे जन्नती करार देगा। फिर फरमाया प्यारे कलीम अभी ये तुम्हारे पास इसकी मैयत पड़ी है, ज़व्वजतुहु बिसबईन हूरा, मैं रब करीम ने 70 हूरें इसके निकाह में शामिल फरमा दी हैं। तो इसलिए यार खुद सोचो, अगर वो मेरे नबी से मोहब्बत करे, रब उसे ये शान अता फरमाता है, तो मैं और आप उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। जब हम उस नबी से मोहब्बत करेंगे, जुलूस निकालेंगे, नाम मोहम्मद को चूमेंगे, दुरूद पढ़ेंगे, रब हमें कितनी सादतें और करम नवाजियाँ फरमाएगा। मेरी तकरीर ख़त्म, अब मोहब्बत की गाड़ी उसी के साथ मैं माइक छोड़ूंगा। जो भी बोल चाल के अंदर कमी पेशी हुई है अल्लाह माफ़ फरमाए, लेकिन अब चूँकि ये मोहब्बत के जुमले में हर महफिल में कहा करता हूँ, अब भी कहूँगा जितनों ने अभी भी घुटने पकड़े हैं छोड़ दें, मेहरबानी होगी। नहीं भागेंगे, भागे तो अल्लामा रिजवान साहब वापस लाएंगे। तमाम अहबाब ये चादरें छोड़ें, हाथों को खोलें। अब मेरे अंदाज पे नहीं, जिस को अपने नबी से मोहब्बत है, झंडे अगर नहीं तो अपने हाथों की झंडियाँ लगाएं, चूँकि उस नबी की आमद का जिक्र है जिस नबी की आमद पे जनाब जिब्रील ने मशरिक़ के अंदर, मगरिब के अंदर काबतुल्लाह के छत पे झंडे लगाए थे। आज उसी नबी का मिलाद मनाने वाले हाथों की झंडियाँ बना, हाथों की लड़ियाँ बना, जिसके हाथ के अंदर जो हाथ हमारा सियासियों के लिए उठता है, खुश नसीब होगा वो जिसका आज नाम नबी के लिए उठ रहा है। तमाम अहबाब हाथ उठा के एक बात प्यार से सुभान अल्लाह कह दें। अब यही सुभान अल्लाह हर जुमले पे, चूँकि मैं आगे पीछे रब करीम के कुरान से नबी की शान सुनाया करता था, आज सिर्फ नबी के नाम के हवाले से कह रहा हूँ। आखिरी जुमले पे सब ने कहना है कि जब मैं कहूँगा कि जहाँ पे होगा मेरा नाम, सब ने कहना है कि वहीं पे तेरा नाम, तेरे नाम से मुराद मेरे नबी का नाम है। आज दुनिया वाले जितनी कोशिश करें मेरे नबी के ज़िक्र को मिटाना चाहें, लेकिन रब ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक। आप देखते हैं हर साल ये महफ़िलें बढ़ती हैं, मेरे नबी का ज़िक्र बढ़ता है, क्यों ना बढ़े। मैं और आप न भी करें ये मिलाद, मैं और आप न भी करें उस नबी का ज़िक्र। रब ने उस नबी के ज़िक्र को कायनात की हर चीज़ के अंदर रखा हुआ है। आए कहाँ कहाँ पे रखा है ये मोहब्बत के जुमले, मोहब्बत की गाड़ी। इसका पेट्रोल आपका सुभान अल्लाह होगा, ये शहबाज शरीफ का पेट्रोल नहीं, ये निगरान हुकूमत का पेट्रोल नहीं, ये PDM का पेट्रोल नहीं है, ये वो पेट्रोल है जिस पे ना कोई टैक्स है। ये वो पेट्रोल है जब बोलेंगे रब तुम्हारी ज़ुबानों को भी पाक करेगा, तुम्हारे दिलों को भी पाक कर देगा। इसलिए तमाम अहबाब हाथों को उठा के सुभान अल्लाह कहें। और मोहब्बत के ये जुमले में कहने लगा हूँ, जिस नबी के ज़िक्र की मिलाद की महफिल सजाई है, आओ सुन्नी आज हम किस नबी का जिक्र कर रहे हैं। रब ने फरमाया महबूब 12 रबीउल अव्वल को तुझे मैं दुनिया में भेज रहा हूँ, जाके करना क्या है मौला तू बता क्या करना है। कहा महबूब 12 रबीउल अव्वल को दुनिया में जाके तू मेरा जिक्र करके मेरी तौहीद के डंके बजाएगा, मैं तेरा जिक्र करके तेरी रसालत के डंके बजाऊंगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। कहा महबूब तू मेरा जिक्र करके मुझे रब कहेगा, मैं तेरा जिक्र करके तुझे शाह अरब कहूँगा। कहा महबूब तू मेरा जिक्र करके मुझे रब्बुल आलमीन कहेगा, मैं तेरा जिक्र करके तुझे रहमतल लिल आलमीन कहूँगा। कहा महबूब तू मेरा जिक्र करके मुझे खुदा कहेगा, मैं तेरा जिक्र करके तुझे इमामुल अंबिया कहूँगा। कहा महबूब सुन, आज के बाद मेरा तुझसे वादा है, जहाँ पे मुझ खुदा का नाम होगा वहीं पे तुझ मुस्तफ़ा का नाम होगा, जहाँ पे मुझ खुदा का जिक्र होगा वहीं पे तुझ मुस्तफ़ा का जिक्र होगा। कहा महबूब आज के बाद अगर तौरात में मेरा नाम, तौरात में तेरा नाम, इंजील में मेरा नाम,
انجیل میں تیرا نام، زبور میں میرا نام، زبور میں تیرا نام، قرآن میں میرا نام، قرآن میں تیرا نام، عرش معلیٰ پہ میرا نام، عرش معلیٰ پہ تیرا نام، سدرہ پہ میرا نام، سدرہ پہ تیرا نام، بیت المعمور پہ میرا نام، بیت المعمور پہ تیرا نام، بیت اللہ میں میرا نام، بیت اللہ میں تیرا نام، کلمے میں میرا نام، کلمے میں تیرا نام، اذانوں میں میرا نام، اذانوں میں تیرا نام، نمازوں میں میرا نام، نمازوں میں تیرا نام، درودوں میں میرا نام، درودوں میں تیرا نام، دعاؤں میں میرا نام، دعاؤں میں تیرا نام، ریاضتوں میں میرا نام، ریاضتوں میں تیرا نام، اس انسان کی زندگانی میں میرا نام، اس انسان کی زندگانی میں تیرا نام، اس کے مرنے کے بعد اس کے نماز جنازہ میں میرا نام، اس کے مرنے کے بعد اس کے نماز جنازہ میں تیرا نام، اس کے قبر کے سوال و جواب میں میرا نام، اس کے قبر کے سوال و جواب میں تیرا نام، کل میدان محشر میں میرا نام، میدان محشر میں تیرا نام، میزان عدل پہ میرا نام، میزان عدل پہ تیرا نام، حوض کوثر پہ میرا نام، حوض کوثر پہ تیرا نام، پل صراط پہ میرا نام، پل صراط پہ تیرا نام، جنت کے دروازوں پہ میرا نام، جنت کے دروازوں پہ تیرا نام، جنت کی درختوں کی ٹہنیوں پہ میرا نام، جنت کی درختوں کی ٹہنیوں پہ تیرا نام، جنت کے پھولوں کی پتیوں پہ میرا نام، جنت کی پھولوں کی پتیوں پہ تیرا نام، جنت کی نہروں پہ میرا نام، جنت کی نہروں پہ تیرا نام، جنت کی نہروں کی لہروں میں میرا نام، جنت کی نہروں کی لہروں پہ تیرا نام۔ فرمایا محبوب حوران جنت کی جبینوں پہ میرا نام، حوران جنت کی جبینوں پہ تیرا نام، غلماں کے سینوں پہ میرا نام، غلماں کے سینوں پہ تیرا نام۔ اب آخری جملہ سن کے آپ سب نے سبحان اللہ کہنا ہے ہاتھ اٹھا کے۔ فرمایا محبوب آج کے بعد جہاں پہ مجھ خدا کا ذکر ہوگا وہیں پہ تجھ مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اور میں ان بدبخت ملوں کو، ان مولویوں کو، ان بدبختوں کو بھی دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آج تم جتنی مرضی شیطان کے چیلے بن کے نبی کے میلاد کو روکو، نبی کے ذکر کو روکو، اس نبی کے ذکر کو میرے رب نے اتنا بلند فرمایا۔ فرمایا محبوب آج کے بعد تحت الثری سے لے کے عرش اولا تک جہاں پہ میرا نام ہوگا وہیں پہ تیرا نام